الله الرحمن الرحيم مفرد وهو إما مجرور على أنه صفة لمعنى. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے، ایسا آگاہ ایک خبر ہے، کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے مفرد. انہوں کیڑی پلیٹ چ پانا ہے جی، یہ گل کریے اندر نال. علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ مجرور بھی ہے، یہ مرفوع بھی ہے، یہ منصوب بھی ہے. کیا کہ جی علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مفرد یہ مجرور بھی ہے، منصوب بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. پھر منصوب آخر تے آخنے. علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مفرد یہ مجرور بھی ہے، مرفوع بھی ہے اور منصوب بھی ہے. اے شاباش. مجرور ہو تو ترکیب میں کیا بنے گا، مرفوع ہو تو کیا بنے گا، منصوب ہو تو کیا بنے گا. علامہ جامی جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ وصول فرمائیں. مفرد اور وہ یا مجرور ہے مفردن کی، اے بھی مفردن ہے. اچھا خیر مانا بات کر دیں. اس صورت میں ترکیب میں کیا بنے گا، اس صورت میں یہ لمعنن میں جو معنن مجرور ہے نا لام کی وجہ سے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ. تو چونکہ موصوف مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے تو تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ صفت بنے گا کس کی، معنی کی. ہاں جی کیا کہ جی مفرد کو یہ اگر مجرور ہو جب مجرور ہو تو پھر ترکیب میں کیا بنے گا، کیا بنے تو پھر یہ ترکیب میں صفت ہے معنن کی، پھر ترکیب میں معنن کی صفت ہے. معنن چونکہ مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے تو لہٰذا جو اعراب مطبوع کا وہی اعراب آگے سمجھے. ہن مانا کر اور وہ یا مجرور ہے اس بنا پر کہ وہ کون صفت ہے معنن کی. اور وہ یا مجرور ہے اس بنا پر کہ مفرد صفت ہے معنن کی. ہاں جی نکل. اور وہ یا مجرور ہے اس بنا پر کہ وہ صفت ہے معنی کی. معنن کی کس کی، معنن کی. اب تعریف کا معنی، تعریف کیا بنی کہ کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے. کی بنیا معنی، کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے. اب مفرد کون ہے، معنی ہے. آگے چلو. ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه. بس معنی مفرد کون ہوتا ہے، معنی علامہ جامی علیہ رحمہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ معنی مفرد وہ معنی ہوتا ہے کہ جس کے لفظ کی جز اس کی جز پر دلالت نہ کرے. جی علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مفرد صفت ہو معنی کی تو اب معنی یہ ہوتا ہے. تو معنی مفرد کون ہوتا ہے، معنی مفرد کس کو کہتے ہو، 13 باری پڑھے آگے. جی معنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ نہ دلالت، وہ معنی ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے کہ جس معنی کے لفظ کی جز نہ دلالت، معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. معنی مفرد وہ معنی ہوتا ہے کہ معنی کے لفظ کی جز، معنی کی جز پر، اور معنی اس کا کس کا، مفرد کا. کدوں، جب صفت و معنی ہاں
اس وقت ما وہ ہے، یعنی معنی مفرد وہ ہے، نہ دلالت کرے معنی کے لفظ کی جز، معنی کی جز پر، جی اور معنی مفرد کا اس وقت وہ ہے کہ نہ دلالت کرے معنی کے لفظ کی جز معنی کی جز پر، جی اور معنی اس وقت، اور معنی مفرد کا معنی مفرد کا، اس وقت وہ معنی مفرد، مسمات مراد مفرد وہ کہ نہ دلالت کرے معنی کے لفظ کی جز معنی کی جز پر، سنیں ہی کہ معنی کے جز پر کون لفظ کی جز دلالت نہ کرے، سنیں او آشیت ویکھو تہاڈی کتاب تے بھی لگا ہونا جی، برابر ہے کہ اس کی جز تو ہو جی لیکن وہ معنی کی جز ہو جی لیکن لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے زاربہ ہے تو اس کا معنی مرکب ہے 3 چیزوں سے، مصدر، نسبت الفاعل تے زمانہ، لیکن لفظ کی جز ان پر دلالت نہیں کرتی، پورا زاربہ یہ تینوں پر اکٹھا دلالت کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ یا یہ ہے کہ لفظ کے معنی کی جز ہی کوئی نہ ہو، لفظ کے معنی کی جز جیسا کہ الضرب و مصدر ہے، کون؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مارنا، تو وہ ایک ہی شے ہے، اور سنیں ہی اے شاباش سے۔ دوسری تعمیم ہے کہ برابر ہے کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی لیکن معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے زاربہ، جیسے، یا یہ ہے کہ لفظ کی جز ہی کوئی نہ ہو، لفظ کی، یہ سب صورتوں کو شامل ہے کہ یہ لفظ بھی مفرد ہے، ان کا معنی بھی مفرد ہے جی۔ جب لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہیں نہ کرے گی تو خام معنی کا جو دال ہے وہ معنی کے جز پر دلالت نہیں کرے گا جانبین سے۔ تو اس کی مثال جس طرح کہ حمزہ استفہام، بول چاہ حمزہ استفہام ہے، تو زاربہ مثال ہے کہ معنی کی جز ہے لیکن معنی کی لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتی۔ الضرب و مثال ہے کہ لفظ کی معنی کی جز ہی کوئی نہیں۔ زاربہ پھر مثال ہے کہ لفظ کی جز ہے لیکن معنی کی جز پر، جیسے زاربہ۔ تو پھر چوتھی مثال ہے کہ لفظ کی جز ہی کوئی نہ ہو، جیسے کون؟ حمزہ استفہام، حمزہ استفہام، وہ سنے ہی، اچھا جی۔ سوال ہے کہ لفظ جب ترکیب میں آتا ہے نا، جی لفظ جب ترکیب میں آتا ہے تو اس کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، اس کا، ایک ہی اعراب ہوتا ہے، تو اگر یہ مفرد مجرور ہے جی تو پھر اس کو کہنا کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی، یہ کیا مطلب ہوا؟ اور اگر یہ مرفوع ہے تو اس کو یہ کہنا کہ، یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ منصوب ہے تو یہ کہنا کہ مجرور بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مرفوع بن گیا باقی نہیں بن سکتا، جب مجرور بن گیا، جی تو باقی نہیں، جب منصوب بن گیا تو یہ کہنا کہ یہ تینوں بن سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کرو بھائی، سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ جب ترکیب میں ہے تو اس کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، تو مفرد کو یہ کہنا کہ یہ مجرور بھی ہوتا ہے مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا ہے نا، وہ ہوا او ہوا، جی بھئی وہ مجرور ہے تو پھر وہ مرفوع منصوب نہیں ہو سکتا، تو ہوا کا مرجع یہ جو لفظ ہے میم فا را دال، یہ تعلق دیں ما قبل کے ساتھ، تو اس میں 3 احتمال ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مجرور ہے تو پھر اس کو کہیں کہ یہ منصوب بھی ہے مرفوع بھی، اس طرح نہیں کیا کہ جی
जवाब ये है کہ ہوا سے ہوا کا مرجع ہے یہ شکل ये शक्ल मीम फा रा दाल کہ جب اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق دیں माकबल के साथ ताल्लुक दें پھر تین احتمال ہے اس میں तीन एहतमाल تو یہ بہت ساری ترکیبوں میں ہوتے رہتے ہیں جی پڑھیا نہیں کنی باری کافی ہے دو تین احتمال ہوندے نے تو یہ نہیں ہے کہ جب ایک احتمال ہوگا تب دوجا بھی خام کا مطلب ہے کہ یہ جو شکل ہے اس کو ترکیب میں تعلق اس کے ساتھ دیں تو یہ بن جائے گا اس کے ساتھ تعلق دیں تو یہ بن جائے گا یہ مطلب ہے اس کا اور سنیں اے شاباش سے اچھا جی اور تو ایک سوال لکھا جو اور کہ بھئی او علامہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ما لا یدلو جزء لفظی علی جزء معنی ہو علی جزء ہی کیوں کہا ہے کیا کیا جی سوال یہ او تو لکھا جو بار آشیے تھے توڑے کتاب ہوتے جی سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے ما لا یدل جزء لفظی علی جزء ہی کہا علی جزء معنی ہو کیوں نہیں کہا اس کا جواب ہے کہ اگر علی جزء ما نہ ہو کہتے نا تو پھر معنی بنتا کہ بھئی معنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ نہ دلالت کرے اس معنی کی جز کس پر معنی کی جز پر کس پر معنی کے معنی کی جز دلالت نہ کرے اس کا جواب یہ ہے کہ سن ایک منٹ تو پھر معنی یہ بننا تھا کہ معنی کی جز کے معنی کی جز تو حالانکہ معنی کا کیا مطلب ہے بات تو یہ ہے کہ معنی کی جز پر لفظ کی جز دلالت نہ کرے نہ کہ معنی کی جز کیونکہ جب ہوگا نا اللہ جز ما نہ ہو تو ہو ضمیر کا مرجع پھر معنی ہے تو معنی ہے مضاف اضافت ہوتی ہے مغیرت کے لیے تو معنی کی جز پر اس لیے علامہ نے یوں نہیں کہا ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اس لیے یوں نہیں کہا اگر یوں کہتے تو پھر معنی بنتا کہ معنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی کی جز پر لفظ کی جز دلالت نہ کرے وہ یوں بنتا ہے نا ما نہ ہو ہے نا تو ہو ضمیر کا مرجع معنی ہے تو معنی کا معنی یہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہے اس لیے علی جزء وہ تو پنج کڈی ساری پی پنجی سوال ہوں سارے جامع پڑھ دے پہ چل بھی شبہ یہ کم کرنا کریا اگے جی وفی ہے أنه يوهم أن اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب قبل الوضع ولیس وليس الأمر كذلك فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما انما بج هو بعد الوضع فينبغي بس صبر سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں علامہ جامی صاحب خود توجہ کریں پہلے قانون سمجھے قانون یہ ہے کہ بے لفظ لفظ کی پہلے وضع ہوتی ہے لفظ کی معنی کے لیے پھر لفظ اور معنی مفرد مرکب بنتے ہیں لفظ کی پہلے وضع ہوتی ہے افراد ترکیب کی صفتیں بعد میں لگتی ہیں تھوڑا جا غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گا کوئی علم نہیں تم دس رہا میں جھٹکی جی گل دس رہا بھئی اے لفظ مفرد ہے اے لفظ مرکب ہے اے تتا ہے نا جدوں دی مولوی جی پہلے وضع کرنی معنی واسطے بھئی جس لئے معنی واسطے وضع کران گے جے لفظ دی جوز معنی دی جوز تے دلالت نہیں کرے گی وضع تو بعد تو ہونے لفظ کی ہے تے جے لفظ دی جوز معنی دی جوز تے دلالت کرے گی تے اسی طرح جس لئے لفظ دی وضع کران گے معنی واسطے ہونے معنی والے پاسوں بیکھاں دے کہ معنی کی جوز پر لفظ کی جوز دلالت نہیں کرتی تو یہ معنی اور معنی کی جوز پر لفظ کی جوز دلالت کرتی ہے تو پہلے وضع ہوگی نا تو بعد میں افراد ترکیب کی صفتیں لگتی ہیں پہلے صفتیں لگتی ہیں تو اب معنی الٹ ہو گیا ہے اب یہ معنی بن گیا کہ افراد تے ترکیب پہلے
وضع بعد میں. اب یہ معنی بن گیا یہ معنی بن گیا کہ افراد اور ترکیب پہلے اور وضع بعد میں. پھر اب یہ اب یہ معنی بن گیا کہ افراد اور ترکیب بعد میں پہلے وضع بعد میں. وضع بعد. بسم اللہ. او بے خود رو دھیان کر او لکھے کتاب دھیان کریں پہلے قانون سمجھ. اب مفرد صفت کس کی بنی ہے؟ مانن کے. دھیان کریں اس سے کتنی صفت بنی ہے؟ مانن کی صفت بنی ہوئی. او دیکھ صفحہ نمبر 53 تھے. وہ قانون ہے ایک قانون ہے وہ توفے ہو کہ فعل یا شبہ فعل کون ان کی نسبت کی جائے ایک شے کی طرف جو شے پہلے متصف ہو کسی صفت کے ساتھ تو پھر شے متصف پہلے ہوتی ہے اور نسبت بعد میں ہوتی ہے. فعل یا کسی شبہ فعل کی نسبت کرے نا کسی شے کی طرف جو کسی صفت کے ساتھ تو وہ متصف ہونا پہلے ہوتا ہے نسبت بعد میں ہوتی ہے. ہوں دیکھ ادھر کافیہ کول ہے دھیان کر. یہ لمانن جار مجرور متعلق ہے وضع کے کس کے اور آگے مانن یہ موصوف ہے مفرد ان کی صفت کے ساتھ. تو اس قانون کے مطابق توفیہ یہ معنی مفرد پہلے ہوگا وضع کا متعلق بعد میں بنے گا. نہیں سمجھے؟ اور جڑا قانون دسیا ہے بس صفت کے ساتھ موصوف ہو تو وہ صفت پہلے ہوتی ہے نسبت. تو ادھر دیکھنا غور کرنا یہ لمانن کس کے متعلق ہے؟ نظر نہیں آ رہی وضع کے متعلق ہے. وضع کیا گیا وہ لفظ معنی کے لیے. تو اب فعل کی نسبت ہے مانن کی طرف اور نسبت نہیں کو فعل بنتا ہے جار مجرور نسبت ہی پہلے مفعول بھی غیر صریح توفے ہو اور آگے وہ مفرد کیا ہے مانن کیا ہے موصوف ہے کس کے ساتھ صفت کے ساتھ. تو اب موصوف پہلے ہوگا تعلق بعد میں ہوگا. موصوف کس کے ساتھ ہے؟ افراد کے ساتھ. وہ مفردن افراد کے ساتھ وضع بعد میں. تو اب یہ لازم آیا کہ نہیں کہ معنی افراد اور ترکیب نال ہی جوڑنی یہ واجہ کہ معنی افراد اور ترکیب کے ساتھ پہلے متصف ہو وضع بعد میں. حالانکہ یہ غلط ہے. حالانکہ اور سمجھ آئے کو رمضان کو کوئی نہیں ہے غور کرنا کافی ہے ہی کوڑ. تو قانون میں بے خود لکھے حاشیے تھے کہ ایک فعل یا شبہ فعل کی نسبت کرے نا کسی کی طرف اور وہ شے پہلے متصف ہو کسی صفت کے ساتھ تو شے کا اتصاف مولوی جی پہلے ہوتا ہے اور بعد. بڑے اصول فقہ دا قانون جو توفے ہو کہ جیڑی شے موصوف ہوئے نا اس تے کو حکم لگے تو حکم دا تعلق اس صفت دی وجہ تو ہوندہ ہے. اے صفت ہے تے اے حکم ہے. جے صفت نہیں تے حکم میں نہیں. جی اصول فقہ دا قانون ہے شریعت دا قانون ہے جی کتنی باری پڑھو گے جی. تو اب لازم آیا کہ شے میں معنی مفرد پہلے ہوگا اور وضع بعد میں ہوگی. تو خلاصہ نکلا کہ یہاں خرابی یہ ہے کہ لازم آیا کہ افراد ترکیب کے ساتھ معنی پہلے متصف ہو وضع حالانکہ غلط ہے. حالانکہ وضع پہلے ہوتی ہے. لفظ اور معنی کا افراد ترکیب کے ساتھ متصف ہونا اور وضع. ان اس سے غور کرو چاہنا دیکھنا توفیہ بے لفظ دی معنی واسطے وضع کیتی لفظ دی تو ہونا دو صورتاں بننی یعنی وضع تو بعد کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتے معنی کدوں ہونا جب وضع کرنی ہے. نہیں سمجھ ہوتی بھی کس تو پہ گہری معنی ہو جانا ہے. لفظ دی وضع معنی واسطے کرنی ہے تو پھر ہے دو صورتاں نے کہ لفظ کی جز نہیں کرتی تو یہ لفظ مفرد اور یہ معنی مفرد اگر کرتی ہے تو یہ لفظ مرکب اور معنی مرکب. تے کدوں ہے جدو پہلے لفظ دی وضع معنی واسطے تے ایتھوں کی خرابی لازم آئی. یہاں وضع بعد میں ہے اور افراد لفظ جو ہے معنی افراد کے ساتھ ترکیب کے ساتھ پہلے متصف اور وضع
اے غلط ہو گیا جی اگو پھر جواب دینا ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ وہم دیا جاتا ہے اس بات کا میں تو بھی اس گل دا وہم پیندا ہے اس گل دا وہم پیندا ہے سنیں گل اے شاباش جی او کیڑا ہی وفی ہے بس میں اعتراض ہے اس بات کا کہ وہم ہے اس بات کا کہ لفظ وضع کیا جائے معنی کے لیے ایسا معنی جو متصف ہو افراد اور ترکیب کے ساتھ وضع سے پہلے یہ نہیں سمجھ لازم آیا حالانکہ نہیں معاملہ اس طرح نہیں معاملہ اس طرح کیونکہ متصف ہونا معنی کا افراد کے ساتھ اور ترکیب کے ساتھ بعض وہ وضع کے بعد ہے یہ بعدیت زمانی نہیں یہ بعدیت رتبی کیڑی جو ہی وضع کرنا ہے تو فوراً ہی مولوی جو نے وہ بن جانا ہے جی انج نہیں ہونا بھی ایک باری چاہ شاہ پینی تو پھر انہیں بننا ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ وہم ہے اس بات کا کہ لفظ وضع کیا گیا ہے معنی متصف کے لیے افراد اور ترکیب کے ساتھ وضع سے پہلے حالانکہ نہیں ہے وفی کا مطلب ہے گل کی تھی اور اس گل میں یہ بات ہے انہو کہ یہ بات وہم دیتی ہے اس بات کا جی حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ متصف معنی کا متصف ہونا افراد اور ترکیب کے ساتھ محض و وضع کے بعد ہے ہاں جی شاباش جی اور اس میں یہ ہے کہ وہم دیتی ہے یہ بات یہ کہ لفظ وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے ایسا معنی جو متصف ہوئے افراد اور ترکیب کے ساتھ وضع سے پہلے بے لفظ دی وضع اس معنی واسطے جیڑا معنی پہلو مفرد بن چکے ہیں جی حالانکہ نہیں ہے معاملہ اس طرح کیونکہ معنی یا کیا نہیں بھی کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جس کی وضع کی گئی ہے معنی کے لیے ایسا معنی جو یہ بیان دن اور کے بیان دن تینوں کیونکہ معنی کا اتصاف افراد اور ترکیب کے ساتھ محض و وضع کے بعد ہوتا ہے اگے فیمبغی چلو جی علامہ اس کا جواب دیتے ہیں یمبغی بمانا لکھی تھلے یاجب لہذا اب واجب ہے کہ تجوز کا ارتکاب کیا جائے علامہ فرماتے ہیں واجب ہے علامہ فرماتے ہیں واجب ہے کہ تجوز کا ارتکاب کیا جائے انہوں کہتے نہیں مجاز بالمشارفت کیا دنے مجاز بالمشارفت یہ ہوتا ہے کہ اور نظر آئے مجاز بالمشارفت کہ نہیں دی صاحب لبے کوئی لفظ اپنی کتاب تے اور بچٹویں نامی لین تے توفے ہو اور مجازن بالمشارفت اور وہ مطالعے نو مجاز بالمشارفت یہ ہوتا ہے اور باعتبار ما یعولو مجاز بالمشارفت یہ ہوتا ہے کہ شے نے تھوڑی دیر کے بعد شے نے وہ بن جانا ہے تو اس کو پہلے کہہ دینا کہ بن گئی ہے شے نے کچھ دیر کے بعد اس صفت کے ساتھ موصوف ہونا ہے تو پہلے کہہ دینا کہ موصوف ہو گئی ہے تو یہاں اس مجاز کا ارتکاب کریں گے یہاں اس مجاز کا ارتکاب کریں چونکہ لفظ نے وضع کے معنی نے وضع کے بعد مفرد یا مرکب بننا ہے تو اس کو پہلے کہہ دیا کہ یہ مفرد ہے آگے سمجھ تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز بالمشارفت مشارفت بھی سامنے ہونا بے نیڑے ہونا بالکل جی جی جواب یہ ہے کہ یہاں علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہاں واجب ہے جمباغی بمانا یاجب واجب ہے کہ یہاں تجوز کا ارتکاب کریں کیا مجاز بالمشارفت مجاز بالمشارفت یہ ہوتا ہے کہ شے نے تھوڑی دیر کے بعد وہ بننا ہو تو اس کو پہلے یہ کہہ دیں اس کو ہونے کے پڑھ کما یرتکب فی مثل من قتل قتیلا فلہ سلبہ سوال ہے کہ کوئی اس کی اور مثال ہے کوئی اس کی فصیح کلام میں اس کی کوئی مثال دکھاؤ تو علماء دکھاتے ہیں کیا کہ جی سوال ہے سوال یہ ہے کہ فصیح کلام میں فصیح کلام میں اس کی کوئی اور مثال دکھاؤ تو کہتے ہیں کہ دیکھو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قاتل کافرن نہیں فرمایا، من قاتل قتیلن فلہ صلبہ۔ تو چونکہ مسلمان کے مقابلے میں جو کافر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ قتیل ہو جائے گا، تو اس کو پہلے کہہ دیا کہ قتیل ہے۔ آگے سمجھ؟ تو یہ مثال ہے مجاز بالمشارفت کی فصیح کلام میں، اور قرآن و سنت فصیح کلامہ نے اور تحفے ہو۔ جی جواب یہ ہے کہ فصیح کلام ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال موجود ہے، مثال موجود ہے، کیڑی؟ قاتل قتیلا فلہ صلبہ۔ ہاں، قتیلا یہ ہے کافر زندہ جس کے ساتھ مسلمان جنگ لڑ رہا ہے، چونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ قتیل بن جانا ہے تو اس کو پہلے فرما دے۔ چلو جی، پس واجب ہے یہ کہ ارتکاب کیا جائے اس میں، او فی کون المفرد صفتاً للمعنی قبل الوضع، اس میں تجوز کا جیسا کہ ارتکاب کیا گیا ہے۔ کس کا؟ تجوز کا۔ من قاتل قتیلا فلہ صلبہ کی مثل میں، ہاں جی شاباش جی۔ بس واجب ہے یہ کہ ارتکاب کیا جائے اس میں تجوز کا، جیسا کہ ارتکاب کیا گیا ہے من قتل قتیلا فلہ صلبہ کی، صلبہ صلاحہ واسوابہ، جو کچھ اندے بدن نہ لگ گئے وہ سارا اس مجاہد دا جنہیں انہوں مارے ہے۔ جی بس واجب ہے یہ کہ ارتکاب کیا جائے اس میں تجوز کا، جیسا کہ ارتکاب کیا گیا ہے من قاتل قتیلا فلہ صلبہ کی مثل میں، او مرفون۔ علی انہ صفۃ للفظ۔ بس دوسری ترکیب، یا یہ مفرد جو ہے یہ مرفوع ہے، کیا ہے؟ کیا کہ جی دوسری ترکیب؟ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جو مفرد ہے یا مرفوع ہے، اگر مرفوع ہو تو اب کیا بنے گا؟ تو اب جے الکلمات لفظ میں جو لفظ ہے نا اس کی صفت بنے گا، اس کی علامہ جامع الرحمہ فرماتے ہیں جب یہ مرفوع ہو تو پھر الکلمات لفظ میں جو لفظ ہے یہ اس کی صفت بنے گا۔ اب مانا کیا بنا؟ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہے۔ ہاں جی، اب معنی یہ بنے گا کہ وہ لفظ مفرد کیڑا ہو تو کو خود علامہ دسن گے آپ۔ اب تعریف کا معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنے گا کہ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہے۔ اب لفظ کی دو صفتیں، اب لفظ کی دو صفتیں، ایک وضع لمعنن، وہ لمعنن تجار مجرور متعلق وضع دے توفیہ، اور دوسری مفرد کہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، یا مرفوع ہے کون؟ اس بنا پر اس بنا کہ مفرد صفت ہے صفت واسطے لفظ کے۔ جی یا مرفوع ہے اس بنا پر کہ مفرد صفت ہے لفظ کی، واسطے لفظ کے، یا مرفوع ہے اس بنا پر کہ مفرد صفت ہے واسطے لفظ کی۔ ومعنی ہو، حینئذ ما لا يدل جزءه على جزء معناه ولا بد۔ صبر وہ بلا تھی۔ اب پہلے تو تھا کہ معنی مفرد کون ہوتا ہے، اب لفظ مفرد کون ہے؟ تو لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ اب علا جز معنی ٹھیک ہے کیونکہ ہو ضمیر کا مرجع لفظ ہے۔ جی سمجھے جے گل؟ ہاں جی، کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہاں باجیا، لفظ مفرد کون ہوتا ہے؟ معنی جگہ توفیہ لفظ ہوتا ہے کہ نہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر۔ پھر آنکھو لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ نہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر۔ اور معنی اس کا کس کا؟ مفرد دون کا جب تعلق دیا کس کے ساتھ؟ تو معنی ہوا کہ لفظ مفرد، تو لفظ مفرد کون ہوتا ہے اور معنی اس کا؟ اور لفظ مفرد کا اس وقت ما وہ کہ نہ دلالت کرے، یعنی لفظ مفرد وہ ہوتا ہے نہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر۔ اپنے معنی کی جز پر۔
اور معنی لفظ مفرد کا اس وقت وہ کہ نہ دلالت کرے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر، اور معنی لفظ مفرد کا اس وقت وہ کہ نہ دلالت کرے لفظ وہ تو مرادی بھی لفظ مفرد وہ لفظ ہے، کہ نہ دلالت کرے لفظ کی جز پیچھے سی کہ وہ معنی مفرد وہ معنی ہے. ہاں آگے. ولا بد حينئذ من بيان نقطة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية والآخر مفردا. چلو جی، سوال ہے اس کا جواب. سوال یہ ہے اب موصوف ہے ایک، کون؟ لفظ صفتیں ہیں دو، ایک ہے وضع لمانن، یہ ہے جملہ کہ کوئی نہیں وہ وضع فعل مجہول ہوا ضمیر نائب فاعل تگو لمانن متعلق اس کا جملہ نہیں ہے. اور مفرد نے مفرد تو یہ دو صفتیں لائی ہیں لفظ کی، ایک جملہ ایک مفرد. حکمت بیان کرو. ضروری ہے اس وقت نقطے کے بیان سے وصفین میں سے ایک کے لانے میں جملہ فعلیہ اور دوسرے کے لانے میں مفرد. لکھا فی لطافت میں نالے اے مفرد ہے تے نالے یہ مفرد ہے، میں صفت بھی مفرد ہے بھی مفرد لطافت ہے. جی اور ضروری ہے اس وقت نقطے کے بیان سے دو وصفوں میں سے ایک کے لانے میں جملہ فعلیہ اور دوسرے کے لانے میں مفرد. اور ضروری ہے اس وقت نقطے کے بیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وَكَأَنَّ النُّقْطَةَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَضْعِ عَلَى الْإِفْرَادِ ہے سو حَيْثُ أَتَى بِهِ بِصِيغَةِ الْمَاضِ بخلاف بخلاف الْإِفْرَادِ. بس علامہ فرماتے ہیں نقطہ اس میں پتر جی یہ ہے گویا کے نقطہ کی گویا کہ وہ گویا کہ انہیں بھی بزرگاں دی کتاب ہے تے اسی نقطے کڈی ہونے انہوں ہو سکتا انہوں دی نہیں کہ توفے تو پہ نہ ہوئے جی تاں بس گویا کہ آکھیا نا اپنی گل ہوندی پھر تک دے میری مراد یہ ہے. سنیو گل. اچھا جی فرماتے ہیں نقطہ اس میں یہ ہے کہ علامہ نے تنبیہ کی ہے اس بات پر کہ وضع پہلے ہوتی ہے افراد ترکیب بعد میں. وضع ہاں جی شاہ جی کیا کہ جی علامہ جامع الاحرامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ مصنف نے تنبیہ کی ہے کہ وضع پہلے ہوتی ہے اور افراد ترکیب بعد میں ہوتا ہے. یعنی لفظ کی معنی کے لیے وضع پہلے ہے اور لفظ کا مفرد مرکب ہونا. سوال ہے یہ تنبیہ کتوں ہوئی؟ سوال ہے کہ یہ تنبیہ کہاں سے ہوئی؟ ہائی تو اس کا جواب دیا ہے کہ چلیو وضع ماضی دا سیغہ ہے کہ یہ ماضی کا سیغہ ہے تو اس سے پتہ چلا کہ وضع پہلے تے مفرد ہونا بعد میں. ہاں جی کیا کہہ جی جواب یہ ہے کہ وضع یہ ماضی کا سیغہ ہے، ایسے پتہ چلا کہ وضع پہلے ہے اور افراد مفرد اور مرکب ہونا یہ بعد میں ہے. آگے جی سمجھے گویا کہ نقطہ اس میں تنبیہ کرنی ہے وضع کے تقدم پر افراد پر. مانا کرو. اور گویا کہ نقطہ اس میں تنبیہ کرنی ہے وضع کے تقدم پر افراد پر. لیکن یہ تقدم رتبی ہے زمانی نہیں ہے. انج نہیں کہ 6 منٹ پہلے وضع تے 6 منٹ بعد پھر کمپیوٹر آن ہوے گا جی تے پھر افراد ترکیب ہوے گی. انج نہیں ہے گا جی. جی اور گویا کہ نقطہ اس میں تنبیہ کرنی ہے کہ وضع کے تقدم پر افراد پر، کیونکہ لائے ہیں مصنف بہی اس کو کس کو پہلی صفت کو ماضی کے سیغے کے ساتھ برخلاف افراد کو افراد کے کہ وہ اس کو مفرد لائے ہیں. جی کیونکہ لائے ہیں مصنف مصنف اس کو ماضی کے صیغے میں کے ساتھ ماضی کے صیغے کے ساتھ برخلاف افراد کے. جی کہ لائے ہیں مصنف اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ برخلاف افراد کے. سوال ہے اس نے پڑھا سی تساں تعریفوں میں جو فعل استعمال ہوتے ہیں ان کا زمانہ مراد نہیں ہوتا.
तारीफ़ों में, जो फेल इस्तेमाल होते हैं उनका ज़माना मुराद नहीं होता। क्योंकि वो तो हकीकत बयान करनी होती, माजी में ऐसा था, हाल में ऐसा था, मुस्तकबिल में ऐसा होगा, तारीफ़ें यूँ तो नहीं होती। तो वज़या यहाँ तो तारीफ़ के अंदर है, यहाँ तो ज़माना मुराद ही नहीं है। हाँ जी, सवाल तो ये ये तंबीह फिर कैसे हो गई? सवाल ये है कि जो फेल जब फेल तारीफ़ों में आए तो वहाँ ज़माना मुराद नहीं होता। और कोई चीज़ से जोर भी दे दिया करो, तारीफ़ें जो माजी मुजारे दे ज़माने दे हो तारीफ़ समझ नहीं आती कि पिछले ज़माने में यूँ था या अगले ज़माने में यूँ होगा। इन तारीफ़ तो नहीं ना, तारीफ़ दे के इस वक्त बताओ ये क्या चीज़ है कि माजी में ये थी, मुस्तकबिल में ये होगा, ये तारीफ़ तो नहीं ना होती थी। तो फिर ये तंबीह कैसे है? तो उसका जवाब ये है कि अगरचे यहाँ माजी का ज़माना मुराद नहीं है, लेकिन सीगा तो माजी का है ना, सीगा तो लिहाजा तंबीह हो सकती है जी। हाँ जी, जवाब ये है कि अगरचे यहाँ ज़माना मुराद नहीं है लेकिन सीगा माजी है इसलिए तंबीह हो सकती। तंबीह चलो जी, दो सूरत आ गई केड़ी मजरूर ते, चलो शाबाश।